آپ تمام جماعت کو ہماری اور ہمارے چینل کی جانب سے یا علی مدد۔ ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، شکر مولا۔ کسی کو اچھی نوکری مل جائے تو کامنٹ آتا ہے شکر مولا، کوئی بیماری سے ٹھیک ہو جائے شکر مولا، اور کبھی کبھی تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بہت مشکل میں ہوتا ہے تب بھی وہ لکھتا ہے ہر حال میں شکر مولا۔ تو مجھے ہمیشہ یہ سوچ آتی ہے کہ یہ لفظ شکر جتنا عام ہے، کیا ہم اس کی گہرائی کو اتنا ہی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک لفظی اظہار ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پوری کیفیت، کوئی روحانی حالت چھپی ہوئی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا۔ ہم اکثر الفاظ کو آپ کہہ لیں کہ عادت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، ان کا جو اصل وزن ہے اسے محسوس کیے بغیر، اور شکر اسلام کی روحانی لغت میں شاید سب سے وزنی الفاظ میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور اسی وزن کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے کچھ مواد اکٹھا کیا ہے۔ ہمارے پاس امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین کا ایک حصہ ہے جو خاص طور پر شکر پر بات کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہم قرآن کی کچھ آیات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اس تصور کو کیسے بیان کرتی ہیں۔ ہماری کوشش بس یہ ہے کہ ہم مل کر یہ سمجھیں کہ جب قرآن یا ہمارے پیغمبر شکر کی بات کرتے ہیں تو ان کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ یہ لفظ شکر، جس کا قرآن میں سنا ہے تقریباً 74 مرتبہ ذکر آیا ہے، اس کا مطلب صرف تھینک یو کہنا ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ تھینک یو سے بہت بہت آگے کی چیز ہے۔ عربی زبان میں شکر کا جو روٹ ہے اس کا مطلب صرف شکریہ ادا کرنا نہیں، بلکہ کسی نعمت کو پہچاننا، اس کی قدر کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کی بات ہے تو یہ ایک مکمل روحانی اور اخلاقی ڈھانچہ ہے۔ روحانی اور اخلاقی، اچھا اس کو تھوڑا کھولیں۔ روحانی کیسے؟ روحانی اس لیے کہ یہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان ایک تعلق بناتا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہماری ہر سانس، ہر صلاحیت، ہر نعمت، یہاں تک کہ ہمارا وجود بھی ہماری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی محدودیت اور خدا پر مکمل انحصار کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری عطا ہے۔ یہ تو ہوا روحانی پہلو۔ اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے پھر؟ اخلاقی پہلو اسی روحانی احساس سے ہی نکلتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تو آپ کا رویہ صرف خدا کے ساتھ نہیں بلکہ ان تمام لوگوں اور وسیلوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جن کے ذریعے وہ نعمتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ صرف ایک اندرونی احساس نہیں رہتا، یہ آپ کے اعمال میں ڈھل جاتا ہے، آپ کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، شکر گزاری آپ کو عاجز بناتی ہے اور ناشکری وہ آپ کو متکبر بناتی ہے۔ قرآن اسی لیے ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ اور یہ جھنجھوڑنا تو کبھی کبھی بہت براہ راست ہوتا ہے، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت 10 میں اللہ کہتا ہے، اور ہم نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب مہیا کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیدھا الزام لگا رہا ہو کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم ہو کے قدر ہی نہیں کرتے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی شکایت ہے، لیکن اس کا مقصد شرمندہ کرنا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم اچھی چیزوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب سانس اکھڑنے لگے۔ قرآن کی آیت اسی غفلت کے پردے کو ہٹاتی ہے۔ اور پھر سورۃ الرحمن وہ تو اس کی انتہا ہے۔ سورۃ الرحمن کا تو انداز ہی بالکل الگ ہے۔ وہ ایک ایک نعمت گنا کر بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تکرار، یہ بار بار پوچھنا سننے والے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی میں کس کس چیز کا انکار کروں گا۔ جی، یہ ایک طرح کا آئینہ ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو یہ سمندر، یہ ستارے، یہ پھل، یہ زندگی کا نظام، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم واقعی یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ یہ سوال ہمیں ناشکری کی کیفیت سے نکال کر شکر کی حالت میں لانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔
اسی طرح سورۃ النمل کی آیت ہے، بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ فضل کی کمی نہیں، کمی ہماری طرف سے ہے، ہمارے اعتراف میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شکر ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک بیداری ہے، لیکن اس کیفیت کا اظہار کیسے ہو؟ کیا صرف دل میں سوچ لینا کافی ہے؟ یہاں مجھے لگتا ہے امام غزالی کا حوالہ بہت دلچسپ ہے، وہ اس کے عملی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ جی، امام غزالی احیاء میں اس پر بہت تفصیل سے بات کہ شکر صرف دل کا یا صرف زبان کا عمل نہیں، یہ تینوں کا مجموعہ ہے۔ دل سے نعمت کو پہچاننا اور اس پر خوش ہونا، زبان سے اس کا اعتراف کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، اور اعضاء سے یعنی اپنے عمل سے اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی نقل جو اس کی روح کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے ذکر میں سے کوئی بھی الحمدللہ کہنے سے زیادہ افضل نہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ مطلب سبحان اللہ، اللہ اکبر اور دوسرے تمام اذکار سے افضل صرف الحمدللہ کہہ دینا ہے۔ یہ تو بظاہر بہت آسان لگتا ہے، اس کے پیچھے کیا گہری وجہ ہے؟ یہ بظاہر آسان ہے لیکن اپنی معنویت میں بہت گہرا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ صرف اپنی ملی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، بلکہ آپ کائنات کی ہر نعمت اور ہر خوبی کو اس کے اصل خالق کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورتی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی اچھائی ہے، اس کا اصل منبع اور حقیقی مستحق اللہ ہی ہے۔ یہ اپنی ذات سے نکل کر پوری کائنات کی حمد کرنے کے برابر ہے۔ واہ، میں نے زاوی سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو یہ صرف ایک شکریہ کا کلمہ نہیں، یہ تو پوری کائنات کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے۔ اور پھر قرآن اس تعلق کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے، یہ اسے یک طرفہ عمل نہیں رہنے دیتا۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے جو اس پورے تصور کو ایک دو طرفہ مکالمے میں بدل دیتی ہے۔ آپ آیت 152 کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، دو طرفہ مکالمہ۔ اللہ فرماتا ہے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ قرآن کی سب سے طاقتور اور ذاتی آیات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں، ایک کائناتی معاہدہ ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ تمہاری یاد، تمہارا شکر کائنات کی وسعتوں میں گم نہیں ہو جائے گا، اس کا فوری جواب آئے گا۔ اور وہ جواب خود کائنات کے مالک کی طرف سے آئے گا۔ یہ سوچ ہی انسان کو ہلا دیتی ہے کہ میں ایک فانی اور کمزور انسان جب اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ تو تعلق کی نوعیت ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اسے ایک خشک رسمی عبادت سے نکال کر ایک زندہ محبت بھرے رشتے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کا شکر صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں رہتا، بلکہ اپنے محبوب کی توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے تاکہ آپ اور شکر کریں۔ یہ آپ کہہ لیں ایک مثبت چکر شروع ہو جاتا ہے جو بندے کو اللہ کے قریب سے قریب تر کرتا جاتا ہے۔ ناشکری یعنی کفر وہ اس تعلق کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی لیے کفر کا ایک مطلب چھپانا بھی ہے۔ ناشکرا انسان نعمت کو دیکھتا ہے لیکن اسے دینے والے کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اس دو طرفہ مکالمے سے خود کو باہر کر لیتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خدا کے ساتھ تعلق میں شکر کی کیا اہمیت ہے، لیکن میری زندگی تو لوگوں کے بیچ گزرتی ہے۔ میرا روز کا واسطہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے دوستوں سے پڑتا ہے۔ کیا یہ تصور میرے ان روزمرہ کے تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے، یا یہ صرف میری اور خدا کی ذاتی بات ہے؟ نہیں، اسلام میں روحانیت اور سماجی زندگی الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ جو اصول آپ کے خدا کے ساتھ تعلق پر لاگو ہوتا ہے، وہی اصول تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کے انسانی رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ شکر گزاری کو صرف عبادت تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے انسانی معاشرے کی بنیاد بناتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، اکثر اس کے فوراً بعد والدین کے حق کی بات آتی ہے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا شکر ادا کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان وسیلوں کا شکر ادا کریں جن کے ذریعے ہم تک نعمتیں پہنچ رہی ہیں۔
یعنی اگر میں اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہوں تو میں خدا کا بھی حقیقی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ آپ اسے ایک زنجیر کی طرح سمجھیں۔ نعمت کا اصل سرچشمہ خدا ہے، لیکن وہ ہم تک مختلف چینلز یا وسیلوں سے پہنچتی ہے۔ والدین ہمیں دنیا میں لانے اور ہماری پرورش کا وسیلہ ہے۔ استاد ہم تک علم پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ رہنما ہمیں صحیح راستہ دکھانے کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ ان درمیانی کڑیوں کی قدر نہیں کرتے، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو آپ اصل سرچشمے سے بھی روحانی طور پر منقطع ہیں۔ یہ ناشکری کی ہی ایک شکل ہے۔ جس شخص کے اندر اپنے محسنوں کے لیے شکریہ کا جذبہ نہیں، وہ خدا کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رویہ سماجی ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ لیکن عملی زندگی میں کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوں یا کسی استاد نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں شکر گزاری کا رویہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ اسلام حقیقت پسندی کا دین ہے۔ شکر گزاری کا مطلب آنکھیں بند کر لینا یا کسی کے غلط رویے کو برداشت کرنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی تصویر دیکھیں۔ اگر والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات میں 100 مسئلے بھی ہیں، تب بھی اس ایک حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ ان کے ذریعے دنیا میں آئے۔ انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا جب آپ بالکل بے بس تھے۔ آپ ان کی غلطیوں پر ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے غلط رویے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اس بنیادی حیثیت اور احسان کا شکریہ ادا کرنا پھر بھی لازم ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہر چیز پر ہاں کہنا نہیں، بلکہ جو احسان ہو چکا ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہ رویہ آپ کو منفی سوچ سے بچاتا ہے۔ یہ ایک بہت متوازن نکتہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شکر صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا چشمہ ہے۔ یہ ایک فعال بیداری کی حالت ہے جو صرف یہ نہیں دیکھتی کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ اس پر توجہ دیتی ہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جو خدا سے ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے جو ہمارے انسانی رشتوں کو خوبصورت بناتی ہے۔ بالکل، یہ اس حقیقت کا گہرا ادراک ہے کہ زندگی، رزق، حفاظت، علم اور رہنمائی یہ سب تحفے ہیں۔ جب انسان اس کیفیت میں جینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے۔ وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں۔ وہ مایوسی سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ دینے والا ہر وقت موجود ہے۔ یاد، عاجزی اور صحیح عمل کے ذریعے شکر گزاری صرف ایک احساس نہیں رہتی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو مومن کے سفر کے ہر پہلو کو روشن کرتا ہے۔ جی، اور شاید مشکل راستوں پر اس کی روشنی کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی نقطے پر میں آج کی گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جو ہمارے سامعین کے لیے ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر شکر ایک مستقل روحانی رویہ ہے تو اس کا اطلاق آزمائشوں اور مشکلات پر کیسے ہوتا ہے؟ کیا مشکل وقت میں شکر گزاری ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو یہ رویہ ہماری تکلیف کے تجربے اور زندگی کے بارے میں ہمارے نظریے کو کس طرح تبدیل کر سکتا ہے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔